لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی نبینا المؤید ورسولنا المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین نبی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم ومعاندهم وظالمهم وغاصب حقوقهم ومنکری فضائلهم وشاکین فیہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین کرام، عشرہ مجالس کی یہ 5ویں مجلس ولایت کربلا کے آئینے میں اس عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور اگر میرے مطالب آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوں گے تو کل آخر بیان میں نے آپ کی خدمت میں اس ولایت کی فضیلت کو پیش کیا تھا۔ نہ یہ کہ اتنی بات، بلکہ اس کے پہلے کے مطالب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امت کا اور رسول کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ ٹرسٹ اور بھروسے کا رشتہ ہوتا ہے۔ اگر یہ رشتہ ختم ہو جائے تو امت کا اور رسول کا کوئی رشتہ باقی نہیں رہتا۔ اور جب یہ بات مسلم ہے کہ امت کا اور رسول کا رشتہ ٹرسٹ اور بھروسے کا رشتہ ہے، تو دعوت ذوالعشیرہ کے بعد اگر غدیر نہ ہوتی تب بھی ہم یہ مان لیتے کہ علی اگر کوئی رسول کے بعد رسول کا جانشین اور ولی ہے تو صرف اور صرف علی کی ذات ہے۔ اس لیے کہ 2 وعدے دعوت ذوالعشیرہ میں ہوئے تھے، اور دعوت ذوالعشیرہ وہ واقعہ ہے جس کو امت مسلمہ کی ساری کتابوں نے نقل کیا۔ یہ بات میں عرض کر چکا ہوں، اور کل آخر بیان میں کہا تھا کہ اس ولایت کے حوالے سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ نہ ہم ولایت کو اپنے تک رہنے دیں بلکہ ولایت کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اس لیے کہ 8ویں امام کی حدیث پیش کی، امام کہتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ جس طریقے سے غدیر بلا دی گئی کربلا بلا دی جائے۔ اور کل یہ مطالب پیش کیے کہ غدیر تاریخ اسلام کا وہ واقعہ جسے 1,24,000 راوی، حاجی، صحابی سب ملے، اور کربلا وہ تاریخ اسلام کا وہ واقعہ جسے صرف 1 راوی میسر آیا۔ لیکن آج کیوں ایسا ہے کہ کربلا بچوں کو یاد ہے، غدیر اچھوں کو یاد نہیں؟ کل یہ سارے مطالب میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، بس میں اپنی بات کو ربط دینے جا رہا ہوں۔ اور پھر آخر گفتگو میں فضیلت کے وہ گوشے بیان کیے تھے کہ جب مرنے والا مر جائے تو 3 مصیبتیں اس کی قبر میں ہیں: تنہائی قبر، تاریکی قبر اور تنگی قبر۔ لیکن اگر حقیقی معنوں میں ایمان کو اپنا لیا ہے اور ولایت اہل بیت کو جگہ دی ہے تو پھر مطمئن رہیے گا یہ ولایت دنیا ہی میں نہیں بلکہ قبر میں بھی آپ کے کام آئے گی۔ کل گفتگو یہاں تک تمام ہو گئی تھی۔ آئیے فضیلت کا ایک گوشہ دیکھتے ہیں، اور میں نے جیسے کہ وعدہ کیا تھا آج ولایت کے معنی اور حقیقی معنوں میں ولی کہتے ہیں کس کو آپ کی خدمت میں عرض کروں۔
اب دیکھیں ہوا کیا، جب یہ حاجیوں کا قافلہ مقام جوفا پہ پہنچا، یہ مقام وہ مقام ہے کہ جہاں سے سارے راستے الگ الگ ہو جاتے ہیں، شام والے اپنے راستے پر، مدینے والے اپنے راستے پر۔ آئے بلغ نازل ہوئی، اللہ کے رسول نے اپنے بعض اصحاب کو کہا کہ جاؤ، جو لوگ آگے چلے گئے ہیں انہیں بلاؤ، جو لوگ رہ گئے ان کا انتظار کرے۔ تاریخ نے لکھا کہ جب لوگوں کو دعوت دی گئی غدیر کے لیے تو کیا کہہ کے دعوت دی گئی؟ حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل۔ یہی تو تھا، میں اپنے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، حضرات گرامی، نماز تو آ چکی، روزہ تو بیان ہو چکا، حج تو مسلمان کر کے آ رہے تھے، زکوٰۃ اور عمرے کے مسائل تو بتائے جا چکے تھے، اور خود رسول نے میدان غدیر میں یہ بات کہہ دی تھی کہ میں نے تم تک تمام حلال خداوندی کو پہنچا دیا ہے، تمام حرام خداوندی کی تعلیم دے دی ہے۔ حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل کہہ کے اس لیے بلایا گیا تھا تاکہ دنیا سمجھ جائے اگر کائنات میں کوئی بہترین عمل ہے تو وہ ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ لیکن اتنا ہی نہیں، تھوڑا سا آگے چلیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اب دیکھیں، اس بات کو اگر آپ نے اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ کر لیا ہے تو اگلا جملہ عرض کروں۔ ہوتا کیا ہے، اگر کوئی بندہ مومن مر جائے، ٹھیک، مر گیا، کرنا کیا ہے؟ واجبات میں سے یہ ہے کہ ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ اس کو غسل، کفن، دفن ہے نہیں، ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ واجب ہے، البتہ واجب کفائی ہے کہ اگر کوئی ایک بھی آ کر اسے انجام دے دے تو سب پر سے، البتہ اتنی مثال تو واجب کفائی کی جب بات آتی ہے ہمارے پاس تو یہ مثال سب دیتے ہیں کہ جیسے ایک مسلمان کی میت کو دفن کرنا، کفن پہنانا، اگر واجب کفائی کی مثال دینی ہو تو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی ایک مورد ہے۔ اگر قوم کا ایک بچہ اپنی غربت کی بنا پر پڑھائی نہیں کر پا رہا ہے تو ساری قوم پر واجب ہے کہ اس کو پڑھائے۔ میں ایک مثال اور دے رہا ہوں واجب کفائی کی، چونکہ عام طور سے میتی کی مثال دی جاتی ہے۔ اگر کوئی مومن اپنے گھر کے اخراجات پورے نہیں کر پا رہا ہے تو سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سہارا دے۔ لیکن عجیب مزاج ہو گیا ہماری قوم کا، ہوتا کیا ہے، ہم مردوں کو سہارا دیتے ہیں، زندوں کو کھینچ لیتے ہیں۔ ہے نہیں جان کے ہمیں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، تاریخ چھوڑیے، روایتوں کو اگر آپ دیکھیں گے اتنا ثواب ہے تشیع جنازہ کا یقیناً ثواب ہے، جنازے کو کاندھا دینا چاہیے، لیکن دوسری طرف جا کر روایتیں دیکھیے کہ اگر کوئی ایک انسان کسی دوسرے انسان کو، اگر ایک مومن کسی دوسرے مومن کو، مولا کہتے سہارا دے، چھٹے امام سہارا دے، اتنا سہارا دے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا محتاج نہ رہ جائے، تو مولا کہتے گویا اس نے ایک نہیں بلکہ 70 حج مقبولہ کو بجا لایا ہے۔ لیکن آج ہمارا مزاج کیا ہے، مردے کو ہم کاندھا دیتے ہیں، مردے کو ہم سہارا دیتے ہیں، زندہ کو کھینچ لینا چاہتے ہیں۔ بزنس میں ہمارے سے آگے اس کی ٹانگ کھینچ کے اس کو نیچے لایا جائے۔ ہونا چاہیے تھا کہ محنت کرتے اس تک پہنچتے، بجائے اس کے کہ وہاں پہنچے ہم اس کو بھی نیچے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ تو ایک درمیان میں بات آ گئی تو آپ کی خدمت میں عرض کیا، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف مردوں کو کھانا دینا ہی ثواب ہے، بلکہ زندوں کو سہارا دینا بھی بہت بڑا ثواب ہے، اور شاید مردوں سے زیادہ ثواب ہو۔ خیر، اصل بات نہ جانے پائے، فضیلت کا گوشہ پیش کرا رہا آپ کی خدمت میں۔ ہوا کیا، مرنے والا مر گیا، غسل، کفن، اس کے بعد نوبت آئی نماز میت کی۔ مولانا صاحب نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز شروع ہوئی ہے نہیں، نماز پڑھتے پڑھتے 2 تکبیر، 3 تکبیر، 4 تکبیر کے بعد مولانا صاحب نے جب 5ویں تکبیر پڑھنا شروع کی، آواز دیتے آ کے اللہم لا نعلم منہ الا خیرا، اے پروردگارا میں اس مرنے والے سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ مرنے والا میرا دوست ہے، مجھے پتا ہے کہ ہم لوگ ایک ساتھ مثلا نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ بیٹھ کر ایک جگہ شراب پیتے تھے، نعوذ باللہ،
مرنے والا میرا ساتھی تھا، ہمیں پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ ہم لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے جوا کھیلتے تھے، نعوذ باللہ، مجھے پتہ ہے کہ ہم نے ساتھ میں فلاں کا مال غصب کیا ہے، فلاں کی زمین کھائی ہے، مجھے پتہ ہے کہ مرنے والا گناہوں سے بھرا ہوا تھا، جھوٹ وہ بولتا تھا، غیبت وہ کرتا تھا، برائیاں اس کے اندر تھی، اور اس کے بعد بڑے کر و فر کے ساتھ میں کھڑے ہو کر بارگاہ اچھا میں کیا، مولانا صاحب بھی گواہی دے رہے ہیں، اللہم لا نعلم منہ الا خیرا، اے پروردگارا اس مرنے والے سے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ اچھا اس کے علاوہ بھی اگر دنیائی عدالت ہوتی تو یہ سب بھی چل جاتا ہے، جھوٹی گواہیاں، سچی گواہیاں، اوپر سے دے دیا، نیچے سے پاس کر دیا، یہ سب ہو جاتا ہے، لیکن ایک ایسے کی بارگاہ میں کھڑے ہیں کہ جہاں بات تو دور کی بات، کام تو دور کی بات، آنکھوں کے اشارے ذہن کی فکریں بھی بھاپ لی جاتی ہے۔ اب غور کرے جانے گرامی، ایسے کی بارگاہ میں، ایسے عادل کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے گواہی دے رہے، اللہم لا نعلم منہ الا خیرا، اے پروردگارا، ہو سکتا ہے آج تک آپ نے کبھی ترجمہ نہ دیکھا ہو یا کبھی سمجھنے کی کوشش نہ کی ہو، جا کے دیکھیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نہیں ہے، یہ فقرہ آخری تکبیر میں پڑھا جاتا ہے کہ نہیں نماز میت میں، اللہم لا نعلم منہ الا خیرا، اے پروردگارا اس مرنے والے سے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، جبکہ میں جانتا ہوں میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، گنہگار ہے، برائیاں کرتا تھا، غیبتیں کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، لیکن آج جب گواہی دینے کی بات ہے تو میں مولانا صاحب نہیں معلوم کتنے مومنین موجود ہیں، سب مل کے گواہی دے رہے ہیں کہ اس سے ہم خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ تو کیا یہ قبول کر لیا جائے کہ سب کے سب جھوٹ بول رہے ہیں یا نہیں؟ مسئلہ کوئی اور ہے، گواہی کسی اور چیز کی ہے جو دی جا رہی ہے۔ میں مسئلہ تو حل ہونا چاہیے، یا سب کو جھوٹا ثابت کیجئے یا آ کے بتائیے کہ کوئی اور مسئلہ ہے۔ عزیزان گرامی، چلو چل کر تاریخ کے صفحات پر دیکھتے ہیں کہ کوئی خیر ایسا بھی ہے جس کا تذکرہ تاریخ نے کیا ہو، تو واحد مقام غدیر دکھائی دیتا ہے کہ جہاں نعرہ لگایا جا رہا تھا، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، خیر عمل کی طرف چلو، سمجھ میں آیا جھوٹا ضرور تھا، غیبتیں ضرور کرتا تھا، لیکن جس خیر کی گواہی دی جا رہی ہے وہ کوئی اور خیر نہیں، ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام کا خیر ہے۔ آپ نے غور کیا؟ اسی لیے ایسا نہیں کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، خود امام سے پوچھنے والے نے پوچھا، مولا میں جانتا ہوں گنہگار تھا، مولا میں جانتا ہوں بدکار تھا، نعوذ باللہ، فلاں برائی کرتا تھا، بھلا کیسے کھڑے ہو کر خالق حقیقی، عادل حقیقی کی بارگاہ میں یہ گواہی دو، اللہم لا نعلم منہ الا خیرا۔ تو امام صادق نے کہا تھا ہماری ولایت اس کے دل میں تھی کہ نہیں تھی؟ کہ مولا آپ کی ولایت تو تھی، کہ جاؤ جا کر گواہی دے دو، اللہم لا نعلم منہ الا خیرا۔ غور کرے جانے گرامی، تو مرنے سے لے کر نہ صرف مرنے، دنیا میں بھی، میں نے اس دن بھی کہا تھا، آج ہماری قوم کی بقا کا راز صرف اور صرف ولایت اہل بیت ہے۔ اور کوئی میں نے کہا کوئی یہ کہے کہ کربلا، ہم نے تو سنا تھا ہم آزاداری اور کربلا پہ زندہ ہے، تو میں نے کہا تھا کربلا اور ولایت کوئی الگ شے کا نام، جو لوگ میرے ابتدائی تقاریر میں تھے یہ کانسیپٹ میں کلیئر کر چکا ہوں، اسی لیے اس دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ تو یہ ولایت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارا صادق۔ البتہ میں ابتدا سے بات کر رہا ہوں، آج اس منزل پہ پہنچ گیا ہوں، ہماری قوم میں جو مس کانسیپٹ ہے ولایت کو لے کر وہ یہ کہ ہم ولایت اور محبت کو ایک معنی میں لیتے ہیں، جبکہ ولایت اور محبت ایک معنی میں، اگر دونوں ایک معنی میں تو آپ مجھے بتائیے کیا کتنے ایسے ہندو ایسے ہے کہ نہیں کہ جو امام حسین سے محبت کرتے ہیں؟ دوسرے مسلمان ایسے ہے کہ نہیں کہ جو ہم اہل بیت اطہار کو چاہتے ہیں؟ اگر ولایت اور محبت دونوں ایک معنی میں تو ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بات میری پہنچ رہی ہے؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ اگر محبت
عقیدت اور ولایت سب ایک معنی میں ہے تو محبت وہ بھی کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں نا۔ اس کا مطلب محبت کسی اور شے کا نام ہے، ولایت کسی اور شے کا نام ہے۔ آپ دیکھیے جہاں تک بات محبت اہل بیت کی ہے، اس کا مطالبہ تو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ کی صورت میں رسول بہت پہلے کر چکے تھے، لیکن غدیر میں جو اعلان ہو رہا تھا وہ محبت کا اعلان نہیں ہو رہا تھا، ولایت کا اعلان ہو رہا تھا۔ ارے ذرا کھل کے کہیے گا مولانا صاحب، ولایت ہوتی کیا ہے؟ ایک لفظ کہو، ولایت اور محبت میں فرق اتنا ہے، محبت میں بیعت نہیں لی جاتی، ولایت میں بیعت مانگی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، آپ نے غور کیا محبت میں بیعت کا مطالبہ نہیں ہوتا، ولایت میں بیعت کا مطالبہ ہوتا ہے۔ اور اسی تاریخ غدیر کو اٹھا کے دیکھیے، ایک دن نہیں 3 دن تک مسلسل بیعت کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک لمحے کے لیے بیعت نہیں رکتی تھی، صرف رکتی تھی تو نماز کے وقت پر، اور شاید اللہ کے رسول نے اس مقام پر بھی نماز کا اہتمام کر کے بتایا، ولایت کے ماننے والوں نماز کا ہر حال میں خیال رکھنا۔ میرا نہیں، آپ تاریخ اٹھا کے تاریخ پڑھیے، صرف نماز کے لیے حتیٰ مرد تو مرد، عورتوں سے بھی بیعت لی گئی۔ مولانا صاحب کیسے بیعت؟ جس نے تاریخ پڑھی ہے جانتا ہے کہ پانی کا ایک ظرف منگایا گیا، امام علی کو کہا اس میں اپنا ہاتھ ڈالیں، امام علی نے ہاتھ ڈال کر نکال لیا۔ عورتیں آتی تھی، محرم نامحرم کا مسئلہ تھا، اس ظرف میں ہاتھ رکھتی تھی، امام علی کی بیعت کا اقرار کرتی تھی۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن تک بیعتیں ہوتی رہی۔ اس کے بعد ہی حاجیوں کا قافلہ میدان غدیر سے چلا ہے۔ رسول یہی سمجھانا چاہتے تھے، یہ مرحلہ محبت کا مرحلہ نہیں، ولایت کا مرحلہ ہے۔ جب تک بیعت نہ کرو گے یہاں سے جا نہیں سکتے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی اپنی بیعت پہ باقی رہے، کوئی اپنی بیعت کو توڑ دے، لیکن بیعت تو سب سے لی گئی، بیعت تو سب سے وصول کی گئی۔ آپ اور کا جانے کا، میں کہا 3 دن تک تپتی دھوپ سب کچھ ہونے کے باوجود یوں رہا نہیں کر دیا۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ خیمہ امام علی میں آئے اور ولایت کا اقرار کرے، بیعت کرے ہاتھوں پر۔ تو محبت میں بیعت نہیں ہوتی، ولایت میں بیعت ہوتی ہے۔ تھوڑا سا ایک منزل آگے بڑھوں، آپ مجھ سے پوچھئے کہ مولانا یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ بیعت میں ولایت میں بیعت ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے بیعت ہوتی ہے تو پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اس ذمہ داری کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا ایک رخ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ یہ جو ولی ہوتا ہے نا، ایسا نہیں کہ ہمارے آپ کی گردن پہ اس کا حق ہے، بلکہ کائنات کی ساری مخلوقات پر اس کو حق حاصل ہے۔ یا یوں کہہ لوں کہ کائنات کی ہر مخلوق اس کی تابع اور فرما بردار ہے۔ آج بھی مسجد موجود ہے، جو لوگ حج و عمرہ کے لیے گئے ہیں اللہ انہیں بار بار نصیب کرے، جو نہیں گئے خدا انہیں جلد نصیب کرے۔ آپ جائیے، پوری ایک مسجد ہے، مسجد شجرہ۔ کیا معنی شجر کے؟ اردو میں ہمارے پاس بعض اوقات استعمال ہوتا ہے، درخت کے معنی۔ کیا فلسفہ ہے اس مسجد کا؟ آنے والے نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رسول اللہ ولی کہتے کسے ہے؟ کیا ولی کہتے کسے ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ولی کہتے اسے کہ اگر اس درخت کو اشارہ کرے کہ اپنی جگہ چھوڑ کر آ جاؤ تو درخت چھوڑ کر آ جائے۔ ابھی تو رسول مثال دے رہے تھے، درخت چل پڑا، رسول کی خدمت میں حاضر ہو گیا، رسول اللہ کا اپنی جگہ واپس چلے جاؤ، میں تو مثال دے رہا تھا۔ چونکہ یہ واقعہ وہاں رونما ہوا تھا، اس لیے اس جگہ کا نام مسجد الشجرہ رکھ دیا گیا۔ اب غور کر جانے گا تو ولایت کا اختیار آپ نے دیکھا کہ اگر درخت کو اشارہ کیا جائے تو درخت بھی اتنا تابع، اتنا مطیع، اتنا فرما بردار ہو کہ اپنی جگہ سے چلائے۔ درخت کیا، سورج کو اشارہ کیا جائے تو سورج پلٹ آئے، چاند کو اشارہ کرے تو چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے۔ جب یہ اختیار کسی کے اوپر حاصل ہو جائے تو اسی کو ولایت کہا جاتا ہے۔
عزیزان گرامی، اور نہیں میں بہت آگے تک لے کر جاتا ہوں، پوری تفصیل سے آج ولایت کے معنی مجھے آپ کی خدمت میں ثابت کرنے ہیں تاکہ میرا چھوٹا چھوٹا بھائی اس بات کو لے کر جائے کہ ولایت کے حقیقی معنی ہے کیا اور ہماری ذمہ داری اور رسپانسبلٹی ولایت کے حوالے سے کیا ہے۔ تو یہ اختیارات ایسا نہیں، دیکھیے تھوڑا سا اسے بھی آپ سماعت کریں تاکہ بات آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ تاریخ کہتی ہے مولا کائنات ہے، ساتھ میں جناب سلمان فارسی ہے، ساتھ میں ایک صحرا کی طرف چلے، چلتے چلتے جناب سلمان فارسی کی طبیعت کچھ بحال تھی۔ جناب سلمان فارسی کی نگاہ ایک چونٹیوں کے جھنڈ کے اوپر پڑی اور وہ چونٹیاں اپنے بل سے نکل رہی تھیں۔ سلمان فارسی ہے، با معرفت صحابی ہے، 250 سے 300 سال تک کی عمر کے ساتھ آپ کہتے یا علی ہو تو سلمان، لیکن آج سلیمان بننے کا دل کرتا ہے۔ دو نقطوں کا فرق ہے، آج ہو تو سلمان، سلیمان بننے کا دل چاہتا ہے۔ بزرگوں تک تو بات واضح ہے، اگر میرے بچے نہیں جانتے تو میں ایک چھوٹی سی وضاحت کروں۔ جناب سلیمان نبی خدا تھے، ہے نہیں؟ اور نبی خدا ہونے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں سورہ مبارک نمل کی ایک آیت ہمارے ہر کسی کو یاد ہے، لیکن کسی کو نہیں پتا ہو سورہ نمل میں اما یجیب المضطر اذا دعا یکشف السوء، اسی سورہ مبارک نمل میں جناب سلیمان کا اس چونٹی والا تذکرہ موجود ہے۔ ہوا کیا؟ جب چونٹیوں کے لشکر نے جناب سلیمان کے لشکر کو آتا ہوا دیکھا، قالت النمل، تو نمل نے کہا، آپ غور کر رہے ہیں چونٹیوں کے جو سردار تھے، اس نے کہا تم لوگ اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب سلیمان کا لشکر آپ کے لیے کسی کمی یا نقصان کا باعث بن جائے۔ بھئی جناب سلیمان وہ نبی خدا تھے جن کے لیے خدا کہہ رہا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مَنطِقَ الطَّيْرِ، ہم نے انہیں پرندوں کی زبان بھی سکھائی۔ جیسے ہی چونٹی کے، آپ لوگ سلوات پہ تھوڑا اور آگے آ جائے تاکہ پیچھے سے آنا تک لگے۔ جیل فرجم۔ ہوا کیا؟ جناب سلیمان نے اس جملے کو سن لیا، چونٹی کو اپنے دستے مبارک پہ اٹھایا۔ اچھا جناب سلیمان بھی اتفاق سے ہوا کے دوش پہ تھے، آپ کا تخت جو ہے وہ بہت مشہور تھا اور ہوا کے دوش پر سفر کر رہے تھے۔ چونٹی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور خود جناب سلیمان کا موڈ بھی کہہ لیا جائے بحال تھا، کچھ مذاق کا موڈ تھا، اور ہوتا ہے مذاق کرنا کئی بھی دین میں منع نہیں ہے، لیکن ہر چیز کی اپنی حدیں ہے، اس حد تک جہاں تک سامنے والے کی عزت نہ جا رہی ہو مذاق کی جا سکتی ہے، لیکن اگر عزت جانے کا خطرہ ہے مومن کی تو پھر کل جواب دہ ہونا پڑے گا۔ خیر کیوں رسول خدا اور امام علی والا تذکرہ نہیں سنا؟ کھجور کھاتے تھے، گٹھلیاں سامنے رکھتے تھے، بڑی مشہور تاریخ ہے، آپ نے بارہ سنی ہے کہ علی اتنی ساری گٹھلیاں، اب غور کر رہے ہیں کتنی کھجوریں کھائی، تو کیا کہتا ہے امام علی یا رسول اللہ وہ تو اچھا ہے کہ میرے سامنے گٹھلیاں ہیں، اس کا کیا جس نے گٹھلیوں سمیت کھجور کھا لی ہو۔ تو اس طریقے کی مذاقیں خود ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں، انبیاء کی زندگی میں ملتی ہے، اس لیے کہ صحت کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ انسان اپنے آپ کو بحال رکھے۔ خیر تو مذاق ایک حد تک کی جا سکتی ہے، جناب سلیمان کا نبی خدا کا دل چاہا مذاق کرے، چونٹی کو کہتے ہیں یہ بتاؤ تم افضل ہو یا میں افضل؟ بھئی انسان احسن تخلیق ہے،
کائنات کی ساری مخلوقات میں بہترین خلقت انسان ہے. انسان سے افضل ہونا دور کی بات، چوٹی کا چاہے جائے کہ نبی خدا سے افضل ہو. لیکن میں نے کہا ایک مذاق کا موڈ تھا، پوچھ لیا بتاؤ تم افضل ہو کہ میں افضل؟ چوٹی بھی بڑے پائے کی تھی، اسی لیے تو قرآن نے تذکرہ کیا. آپ غور کر رہے ہیں کہ نبی خدا ہونا کیا چاہیے؟ کہ یہی تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں. تو ایک مرتبہ کہتے نبی خدا یہ بتائیے آپ کے قدم اس وقت کہاں ہیں؟ کہ ہوا کے دوش پر. کہ یہ بتائیے جس کے قدم ہوا کے دوش پر ہو وہ افضل، یا جس کے قدم نبی خدا کے ہاتھوں پر ہو وہ افضل؟ تاریخ کہتی ہے، چوٹی نے بات کہہ دی لیکن ایک مرحلہ حل ہو گیا. اگر کوئی شخص رسول کے نبی کے ہاتھوں پہ آئے تو افضل ہو جایا کرتا ہے، اگر ہاتھوں پہ آنے کے بعد کاندھوں تک پہنچ جائے تو اس کی بلندی. اب غور کر رہے ہیں. تو یہ تو بات میں نے اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے کی کہ جناب سلیمان کا واقعہ ان تک پہنچ جائے، تاکہ اصل بات جو جناب سلمان والی پیش کرنے جا رہا ہوں اس تک اپنی ولایت اور ولی کو پہنچا سکوں. کیا کہا؟ یا علی ہو تو سلمان، سلیمان بننے کا دل چاہتا ہے. کہ سلمان کیا چاہتے ہو؟ کہ مولا چاہتا یہ ہوں کہ ان چوٹیوں سے گفتگو کرو. کہ سلمان بس اتنا ہی؟ کہ مولا اتنا ہی. کہ بات کرو. جناب سلمان نے ایک چوٹی کو اپنے ہاتھ پہ اٹھایا، بات کرنا شروع کی. ہاشم بحرانی نے اس واقعے کو لکھا، بات کرنا شروع کی. کہا کہ ایک تذکرہ آپ لوگوں کا جناب سلیمان کے زمانے میں سنا ہے کہ چوٹیاں اپنے اپنے بلوں میں گھس رہی تھی، لیکن آج میں عجیب منظر دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ اپنے بلوں سے باہر آ رہے ہو. چوٹی کہتی ہے ہمارے سردار نے اعلان کیا ہے جو وجہ اللہ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہے بل سے باہر نکلے. معاف کیجیے گا، مجھ سے فرمائش ہو رہی ہے، میں فرمائش کا تھوڑا اور آگے آ جائیں، تاکہ میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ وسعت دیتے رہیے، اللہ جنت میں جگہ دے گا. صلوات پہ تھوڑا آگے آ جائے اگر گنجائش ہے. اگر وجہ اللہ کے چہرے کی زیارت کرنا ہے تو بلوں سے باہر نکلو. علی کا گزر ہمارے منطقے سے، ہمارے علاقے سے ہو رہا ہے، جس کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، اس لیے ہم اپنے بلوں سے باہر نکل آ گئے. یہ کیا ہے؟ ولایت ہے. حکم کیا، جناب سلمان کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی کہ چوٹی کی آواز کو سمجھنے لگے، اور ساتھ ہی ساتھ بتا دیا کہ جانوروں پر بھی ولی اور حاکم کا ہونا برحق و مسلم ہے. اتنا ہی نہیں، ابھی آگے بڑھے، نہیں معلوم کس لیے مولا کے یہاں جناب سلمان فارسی کو اپنے ساتھ لے جا رہے تھے. کچھ آگے بڑھے تو کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا انگلی پکڑو تو سر پہ چڑھ جاتے ہیں. تھے تو صحابی، معزز صحابی ہے، لیکن ہوا کیا، کچھ آگے بڑھے تو کہا مولا چاہتا یہ ہوں کہ ایک بار جناب عیسیٰ والا معجزہ بھی کر کے دیکھوں. اب ایک اختیار مولا نے دے دیا تھا. خیر مولا نے بھی کہا کیا چاہتے ہو؟ کہ دیکھنا چاہتا ہوں مردہ زندہ کیسے ہوتا ہے. اب غور کریں کہ کوئی بات نہیں سلمان، اسے بھی آزما لو. کہ دیکھو پرندہ اوپر بیٹھا ہوا، اسے بلاؤ. جناب سلمان نے پرندے کو بلایا، پرندہ آیا نہیں. کہ مولا وہ تو نہیں آیا. کہ تم نے میرا نام بھی تو نہیں لیا. ہاشم بحرانی نے اس واقعے کو لکھا پوری تفصیل کے ساتھ. اب غور کریں کہ آپ نے میرا نام بھی تو نہیں لیا. کہ اس نے پھر مولا کا نام لے کے بلایا، پرندہ آیا، جناب سلمان فارسی کے ہاتھوں پر بیٹھ گیا. کہ سلمان سر قلم کرو.
یہاں سلمان فارسی نے چاقو نکالا، سر قلم کیا، اس کے بعد 2 ٹکڑے الگ الگ رکھ دیے. کہ سلمان اب کیا چاہتے ہو؟ کہ مولا مردے کو زندہ ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں. کہ سلمان گردن کو تن سے جڑاؤ. گردن کو تن سے جڑایا، پرندہ دوبارہ زندہ ہوا اور پڑاتا ہوا آسمان میں اڑنے لگا. ابھی تک تو جناب سلمان کی فرمائشیں تھی، یہاں سے مولا کی فرمائش، سلمان پھر بلاؤ. پرندہ پھر آیا، پھر گردن ذبح کرو، پھر گردن ذبح کی، پھر جوڑا، پھر اڑ گیا. 2-3 بار اس طریقے سے کرتے رہے. ان 2-3 مرحلوں میں جناب سلمان فارسی نے یوں محسوس کیا کہ جب میں چھری قریب کرتا ہوں، بجائے اس کے کہ میں اسے ذبح کروں، وہ خود اپنی گردن اس چھری پر پھیرنا شروع کرتا ہے. ایک مرتبہ مولا نے اب کے فرمائش نہیں کی. سلمان کہتے مولا ایک بار اور اجازت دے دیجئے، اپنے ذہن کا گمان، وہم فہم جو کچھ بھی ہے اسے دور کر لوں. کیا چاہتے ہو؟ کہ ایک بار ویسا موقع اور دیجئے. پرندے کو پھر سے بلایا. بلانے کے بعد اس سے پہلے کہ ذبح کرتے کہ اب ذبح نہیں کروں گا، ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. کہ سوال کیا ہے؟ کہ جب تمہاری گردن پر چھری چلتی ہے تو تمہیں تکلیف نہیں ہوتی؟ کہ کیسی بات کرتے ہو، فطری تقاضا ہے، چھری چلے اور تکلیف نہ ہو ہی نہیں سکتا. کہ میں نے محسوس یہ کیا کہ تم خود اپنی گردن کو اس چاقو پر چلا رہے ہو. کہ تم نے یہ تو دیکھا کہ میں اپنی گردن کو اس چاقو پر پھرا رہا ہوں، لیکن یہ نہیں دیکھا بلا کون رہا ہے. اگر بلانے والا علی ہو، ایک بار نہیں 1000 بار گردنیں دینی پڑ جائے تو دینے کے لیے تیار. اب غور کرے جائیں گے ہمیں، یہ پرندوں کا مزاج، وہ چوٹی کا مزاج. یہاں تک تو واہ واہ کی دل پہ ہاتھ رکھ کے اگلی بیانات کو سنیے گا کہ اپنا مزاج بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہو جائے. اس بات کا خیال رکھ کے اگلے مراحل کو بھی طے کیجئے گا کہ بلانے والا علی جیسا ہو، ایک بار نہیں 1000 بار گردنیں کٹوانی پڑے، علی کے نام پر کٹوانے کے لیے تیار ہوں. اب غور کر جانے گا ہمیں نتیجہ کیا ہوا؟ یہ تھا اختیار ولایت. اگر ولایت نہ ہوتی تو یہ سب باتیں ممکن ہی نہیں تھی. تو میں نے کہا ولایت صرف ایسا نہیں کہ ہمارے نفسوں پر ولایت، پرندوں پر ولایت، چرندوں پر ولایت، درختوں پر ولایت، سورج چاند جتنی مخلوقات ہے سب پر ولایت حاصل ہے. اگر اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ولایت ہے کیا؟ میں نے ایک جملہ کہہ کے کچھ حد تک بات واضح کر دی ہے کہ ولایت محبت میں بیعت نہیں ہوتی، ولایت میں بیعت ہوتی ہے. یا اور آسان کروں، ولایت کا تقاضا اطاعت اور پیروی ہوتا ہے. مثال دے دوں ایک، اسے بھی سن لیجئے تاکہ ولایت پوری طریقے سے واضح ہو جائے. ایک عارف ہے، ایک وقت ان کے گھر میں کام کاج کے لیے ضرورت ہوئی، بازار میں گئے غلام خریدنے کے لیے. پرانا زمانہ ہے، غلام بیچے جاتے تھے اور آپ جانتے غلام سارے کام کیا کرتا تھا. ولایت کو سمجھ لیں، مثال ہے، واقعہ ہے، مثال ہے، اسی سے ولایت واضح ہو جائے گی انشاءاللہ. بازار میں گئے، غلام کو خرید کر لے آئے. ٹھیک لے آئے. اب غلام کو خرید کر لے آئے، ہم سمجھتے ہیں غلام تو غلام ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اگر آپ گاڑی خریدیں اور اس کی مینٹیننس کا خیال نہ رکھیں تو کیا ہوگا؟ بھئی گاڑی کسی کام کی نہیں رہے گی. یہی بات تو ہم 1400 سال سے امت مسلمہ کو سمجھا رہے ہیں کہ کسی چیز کا بنانا آسان ہے، لیکن اس کی مینٹیننس کا خیال نہ رکھا جائے تو چیز کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی. اسلام کی عمارت کو بڑی محنتوں سے رسول نے سنوارا تھا، لیکن امت مسلمہ کہتے ہیں رسول گئے تو کسی کو ذمہ دار بنا کے نہیں گئے، کسی کو محافظ بنا کے نہیں گئے کہ اس عمارت کا خیال رکھتا. لیکن نہیں، ہمارا عقیدہ نہیں، رسول گئے تو یوں ہی عمارت چھوڑ کے نہیں گئے، علی جیسا محافظ چھوڑا تاکہ اسلام باقی رہے. خیر بات پہنچتی رہے. بازار گئے، غلام کو خرید کر لے آیا، اور پہلا کام کیا کیا پتہ ہے؟ سامنے غلام کو بٹھایا اور مقابل میں خود بیٹھ گئے. عارف تھے، عالم تھے، پڑھے لکھے تھے.
کیا پوچھتا ہے پتہ ہے؟ پہلا سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ تم کیسا کھانا کھانا پسند کرو گے؟ بھئی غلام لایا اس لیے ہے کہ وہ گھر کی خدمت کرے. اگر اسے اتنی غذا نہ ملے کہ صحت مند اور تندرست رہ سکے تو کام کیسے کرے گا؟ نتیجہ اتنا پیسہ لگایا ہے، پیسہ کے پیسہ گیا، کام کے کام بھی. حق تو یہ تھا کہ پوچھتے کیسا کھانا کھانا پسند کرو گے. اچھا اس زمانے میں غلام ہر جگہ کے آتے تھے، حبش کا غلام، ہندوستان کا غلام، نہیں معلوم کہاں سے غلام آتے تھے. اور جب غلام الگ الگ جگہ کے تو غذائیں بھی الگ الگ ہیں، بہت فرق ہے غذاؤں میں. ابھی آپ دیکھیے اگر ہمارا کوئی ہندی اور پاکستانی ہو غذا کے حوالے سے تو مرچ اور املی جیسی غذائیں کھائے گا، لیکن یہ غذا کسی ایرانی کو دے دے ہا کر کے مر جائے گا کیونکہ مرچ نہیں کھاتا. بھئی جس قسم کا غلام ہوگا ویسی تو اس کی غذا بھی ہوگی. آپ غور کر رہے ہیں کہ کیسا کھانا کھانا پسند کرو گے. غلام بھی غلام تھا، سر کو جھکا کر آقا آپ آقا، میں غلام جیسا کھلاؤں گے ویسا کھاؤں گا. اگلا سوال کیا کہ اچھا کیسا کپڑا پہننا پسند کرو گے؟ بھائی انسانی زندگی میں ایک حق کپڑوں کا بھی ہے، گرمی سردی، اس کے بعد کسی کو کسی کپڑے میں اطمینان ہوتا ہے، کسی کو کسی کپڑے میں اطمینان ہوتا ہے. ہر کوئی ہر لباس نہیں پہن سکتا. ابھی سعودی عربیہ والا جبہ ہے، ہم پہن لے دو کام نہیں کر سکتے، ورنہ وہ لوگ سب کچھ عیاشیاں اس میں کر لیتے ہیں. ہوتی ہے نہیں ہوتی، اپنا اپنا لباس ہے. وہیں افریقہ کا اگر غلام ہے تو پتے پہن کر بھی کام کر لے گا. آپ غور کر رہے ہیں تو فرق کرتا ہے، لباس بھی فرق کرتا ہے کہ کیسا لباس پہننا پسند کرو گے. پھر غلام نے نظریں جھکا کہتے آقا آپ آقا، میں غلام جیسے پہناؤں گے ویسے پہنوں گا. تیسرا سوال پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہاں رہنا پسند کرو گے؟ بھی ہوتا ہے بعض گرم مزاج لوگ ہوتے ہیں، بعض سرد مزاج لوگ ہوتے ہیں، علاقے کے وائز بھی فرق ہوتا ہے. بعض گرم ہوا میں سونا پسند کرتے ہیں، بعض سرد ہوا میں سونا پسند کرتے ہیں. لہٰذا جب تک آرام نہیں ملے گا تو اس کی تندرستی اور صحت کیسے بحال ہوگی؟ لہٰذا کیا پوچھا کہ کہاں پر رہنا پسند کرو گے؟ پھر غلام نے بھی نظریں جھکائی اور جھکا کر کہتا ہے کہ جہاں رکھو گے وہیں رہوں گا. 3 جواب غلام نے دیے. یہ عارف اپنی مقام سے روتے ہوئے اٹھے اور گھر میں داخل ہو گئے. گھر کی عورتوں نے پوچھا خیریت تو ہے؟ آپ غلام خریدنے گئے تھے، غلام لیا، کیا کوئی بدتمیز غلام آ گیا ہے؟ کوئی بدتمیزی کر دی؟ کوئی غلط کام آپ کے ساتھ کیا؟ کہا نہیں، کوئی غلط کام اس نے میرے ساتھ نہیں کیا، کوئی بدتمیزی نہیں کی. پھر کہا رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس نے آج مجھے ولایت سمجھا دی. بھائی کئی قسم کے ولی ہوتے ہیں، لڑکی ہے تو باپ، بیٹا ہے تو باپ ولی، غلام ہے تو اس کا آقا اس کا ولی. کہ اس نے مجھے ولایت سمجھا دی. کا کیا مطلب؟ کہ اس نے سمجھا دیا کہ غلام کا حق بغیر چو چرا کے اس بات کو مان لینا ہے جو آقا کہہ رہا ہے. آپ غور کر رہے ہیں، اس نے آج مجھے ولایت سمجھا دی کہ اگر ولایت اہل بیت کو مانا ہے، انہیں اپنا ولی بنایا ہے، تو پھر ذمہ داری بھی یہ ہے کہ وہی کھانا پڑے گا جو اہل بیت کھلانا چاہتے ہیں، وہی پہننا پڑے گا جو اہل بیت پہنانا چاہتے ہیں، وہی رہنا پڑے گا جو اہل بیت رکھنا چاہتے ہیں. لیکن معاف کیجئے گا، میری ذمہ داری ہے، میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا اگر یہ باتیں نہیں بولوں گا تو کل میں بھی جواب دے ہوں. اس ممبر پر بیٹھ کر کئی لوگوں کا وقت جس کا کل مجھے جواب دینا ہوتا کیا ہے؟ امام حسین کا خطبہ یاد کیجئے. مولا کہتے دین ان کی زبانوں کا ذائقہ ہے. آج ہمارے ساتھ بھی یہی ہے. خود میری زندگی میں جب تک دین میرے فیور میں ہے میں دین کا پابند ہوں، دین کا مطیع ہوں، دین کا فرما بردار ہوں. اور جہاں سے دین نے میرے اگینسٹ بولنا شروع کیا، کیسی ولایت، کیسا دین، کیسی شریعت، کیسی خدائی، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. اب اس دن میں نے خمس کے حوالے سے بات کہی تھی. ایک پیسہ دینے کی بات آ جائے تو اچھا محبت سے مانگا جائے تو نہیں دیا جاتا، زور زبردستی GST لے لی جائے، انکم ٹیکس لے لیا تو کسی کو برا نہیں لگتا. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اب آگے دیکھیے، جہاں تک دین ہمارے ساتھ ہے ہم دین کے ساتھ. جہاں دین نے
آ کر ہمارے سامنے کوئی عمارت کھڑی کی کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے، فلاں کھانا آپ نہیں کھا سکتے، ارے فلاں کا کھانا نہیں کھائیں گے تو زندہ کیسے رہیں گے؟ دین یہ بات نہیں سمجھ رہا تھا۔ ابھی تک تو ہم دین کے ساتھ تھے، جب دین نے آ کے ہمارے مقابل میں بولنا شروع کیا، آرام سے سو رہے تھے، دین نے آ کے اٹھ کے نماز پڑھو، اب دین برا لگنے لگا۔ بے حجاب پر پھر رہے تھے، گھر کی عورتیں بے حجاب تھی، دین نے آ کے کہا حجاب کر کے باہر نکلو، اب دین برا بننے لگا۔ پردہ کوئی چادر کا پردہ ہوتا ہے، اصل پردہ تو دل کا پردہ ہے۔ تو یہ بات شہزادیوں کو نہیں معلوم تھی کربلا میں؟ آپ مجھے بتائیں۔ تو کبھی بھی یاد رکھے، امام حسین نے جملہ میدان کربلا میں کہا تھا کہ دین تو ان کی زبانوں کا ذائقہ ہے، جب تک اچھا لگتا ہے استعمال کرتے ہیں، جہاں سے ان کے خلاف آ جاتا ہے دین کو ہٹا کے پھینک دیتے ہیں۔ تو اگر ولایت کو مانا ہے، محبت نہیں، محبت کی ہے تو میں نے کہا عام طبقہ بھی محبت کرتا ہے، لیکن ولایت کی ہے تو بغیر چو چرا کے سر تسلیم کو خم کرنا ہے۔ فلاں کھاؤ تو کھا لو، فلاں نہ کھاؤ تو نہ کھاؤ۔ پھر آ کے چو چرا کی ضرورت نہیں، پھر آ کے ہماری عقل بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دین بھی جانتا ہے آپ کیا بولنا چاہتے ہیں، دین کو بھی شعور ہے کہ آپ کو کیا دینا چاہیے کیا نہیں دینا چاہیے، ہوتا نہیں ہوتا، لیکن جی ہاں جب تک ہمیں سب کھانے پینے مل رہا ہے۔ اچھا دین چھوڑیے، اب دین کی حیثیت دیکھیے کتنی کم ہے۔ کتنے لوگ ایسے ملتے ہیں زندگی میں، کہتے ہیں مولانا صاحب جب کھانا چاہتے تھے تو اتنی مال دولت اور اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ خرید کے کھائے، اور اب جب خرید کے کھانے کی صلاحیت ہو گئی تو ڈاکٹرز کھانے نہیں دیتے، پتیاں کھا کے زندہ رہتے ہیں لیکن ڈاکٹر کے قول کی نافرمانی نہیں کرتے، اور کرنا بھی نہیں چاہیے، وہ آپ کے جسم کا محافظ ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کے جسم کی محافظ ہے تو یہ بھی تو دیکھیے کوئی ایسا بھی ہے جو آپ کے روح کا محافظ ہے۔ جسم کے حوالے سے آپ فیصلہ اس لیے کر لیتے ہیں کہ جسم آپ کے سامنے ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، مادیات سے اس کا تعلق ہے، لیکن کوئی چیز ایسی بھی ہے آپ کے جسم میں جسے روح کہتے ہیں، آپ دیکھ نہیں پا رہے، جسم بیمار ہو آپ سمجھ جاتے ہیں، روح بیمار ہوئی آپ سمجھ نہیں پاتے۔ تو جسم کے علاج کے لیے اگر ڈاکٹر کی بات مانتے ہیں تو روح کے علاج کے لیے دین کی بھی تو مانیے۔ کوئی مسئلہ نہیں، آپ مجھے دانت مت دیجئے، مجھے توقع بھی انہی باتوں کی ہے، میں دانت کے لیے آیا بھی نہیں ہوں۔ آپ مجھے دانت دیں نہیں دیں لیکن میری ذمہ داری، میں نے کہا اگر 400 لوگ ہیں تو 400 گھنٹوں کا مجھے حساب دینا ہے۔ اطمینان سے سنیے، بس بات پہنچ جائے، اہم مرحلہ یہ جا کر سوچئے گا۔ تو اگر ولایت اہل بیت کو مانا ہے تو پھر اس حد تک نہیں کہ جہاں تک ولایت ہمارے ساتھ ہے ہم ولایت کے ساتھ ہیں، جس دن ولایت آ کے ہمارے خلاف بولے گی اس دن ہم ولایت نہیں۔ اگر ولایت کو مانا ہے، ائمہ علیہم السلام آگے کہ یہ کرو تو ہمیں کرنا ہے، یہ کھاؤ تو ہمیں کھانا ہے، پھر چو چرا کی گنجائش نہیں۔ یہ لباس پہنو یہ مت پہنو تو چو چرا کی گنجائش نہیں ہے، اس لباس کو پہنو۔ کیوں یہاں رہو فلاں جگہ مت رہو، آپ بولیں یہ بھی ہو سکتا ہے، کیوں نہیں؟ آپ اٹھا کے دیکھیں فقہ کے مسئلے، شریعت کیا کہتی ہے؟ اگر کہیں آپ کے بچوں کا دین خطرے میں ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس مقام سے ہجرت کر جائیں۔ نہیں ہمیں تو گرین کارڈ چاہیے، ہم تو یہیں رہیں گے، البتہ میں کسی پہ طنز نہیں، ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، ہمیں تو فرا کارڈ چاہیے، ہم تو یہیں رہیں گے، لیکن شریعت کیا کہتی؟ نہیں، اگر بچوں کے دین کو خطرہ ہے تو ہجرت کر جاؤ۔ اب غور کریں جانی گرامی، تو رہنا بھی وہیں پڑے گا جو شریعت رکھنا چاہتی ہے۔ اگر اس طریقے سے ولایت کو مانا ہے تو پھر ولایت حقیقی معنوں میں زندگی میں بھی کارآمد ہے، آخرت میں بھی کارآمد ہوگی۔ لیکن کوئی کہے کہ مطلب کی ولایت ہے تو پھر وہ ولایت دنیا میں بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور ممکن ہے آخرت میں بھی فائدہ نہ پہنچا ہے۔ اب غور کر رہے ہیں، تو اس غلام نے ولایت کے معنی کو سمجھا دیا، اسی لیے تو اولا بانفسکم، رسول نے یہی تو کہا تھا۔ کیوں کہا تھا؟ تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار۔ کیا مطلب؟ اگر مولا آگے کہ کود جاؤ تو کود جانا میری ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہارون مکی آئے اور امام کہے کود جاؤ تو ہارون کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے کہ آگ میں کود جائے؟ کودا، چھوڑیے کربلا کے میدان میں آئیے، تم چلے جاؤ، مولا کچھ دیر اور رک جائیں، مولا آج نہ جائے تو کسی نے کہا یہ کیوں؟ جانتے ہیں ولایت دینے کا مطلب اپنے آپ پر اپنے سے زیادہ اختیار امام کو دے دینا، وہ جو فیصلہ کرے گا اسی فیصلے کو مان لینے کا نام ولایت ہے۔
غور کیا جائے گا. امید کرتا ہوں ولایت پہنچ گئی ہوگی. اور یہی میرا موضوع ہے نا, ولایت کربلا کے آئینے میں تاریخ اٹھا کر دیکھیے. جب تک ولایت کا دم نہ بھرا تب تک کچھ اور تھے, جب سے ولایت کا دم بھرنے لگا مزاج کچھ اور بدل گیا. تاریخ اٹھائیے, زہر ابن قین مدبر تھے, شجاع تھے, بہادر تھے, مالدار تھے, لیکن پوری طریقے سے ولایت اہل بیت میں نہیں تھے. اور جب درمیان حج کی درمیان راہ میں امام حسین سے ملاقات ہوئی تو یہ تو کہہ دیا تھا کہ 2 شہزادوں کی جنگ ہے, ہم سے کیا ہوگا, 2 بادشاہ ہے جو ٹکرا رہے. لیکن جب کسی صورت امام تک گئے ہیں تو گئے تو بڑے اطمینان سے قدم اٹھاتے اٹھاتے گئے تھے, بڑے بہادری کے عالم میں گئے تھے. لیکن جب امام, کسی تاریخ نے مقتل, میں نے تو نہیں دیکھا, ہو سکتا کسی نے, مقتل نے کسی یہ نہیں لکھا کہ امام حسین سے جناب زہر ابن قین کی کیا گفتگو ہوئی, لیکن سارے مقاتل نے لکھا گئے تھے تو ایک الگ شان تھی, واپس پلٹے تو ایک الگ شان ہے. قدموں میں راشا ہے, چہرے پر معنویت کے آثار نمودار ہے, آنکھیں گریا کر رہی ہے, ایسے لگ رہا ہے جا رہے تھے تو دنیا دار بن کے گئے تھے, واپس پلٹے ہیں تو کچھ اور ہو کے پلٹ گئے ہیں. اور اب وہ زوجہ جو بھیج رہی تھی اس سے کہتے تم چلے جاؤ, ابھی تک وہاں تھے جہنم میں تو اپنے ساتھ رکھا, اب جنت جا رہے ہو تو مجھے چھوڑے جا رہے ہو. نتیجہ جان گرامی اسے کہتے ہیں جب ولایت آ جاتی ہے. اچھا ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کروں, شب عاشور کا اکثر جملہ آپ سنتے ہیں نا کہ امام حسین نے چراغ کو غل کیا اور اصحاب کھڑے ہوئے. یہ جملہ کس کا تھا؟ حبیب ابن مظاہر کا تھوڑی تھا کہ جو بچپن سے امام کے ساتھ تھے, مسلم ابن اوسجہ کا تھوڑی تھا, زہر ابن قین کا جملہ تھا. مولا اب جانے کے لیے کہتے ہیں اگر پروردگار عالم 70 مرتبہ ہمیں جان عطا کرے تو ہر بار یہ جان ہم آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے. ولایت نہیں تھی تو اور بات تھی, ولایت آ گئی ہے تو جان کی بھی کوئی حیثیت نہیں, مولا سب کچھ آپ پر قربان. اب غور کر رہے ہیں, یہ ولایت ہے کربلا والوں کی. اور تاریخ نے لکھا اسی ولایت پر دنیا سے گئی. ایک رخ ولایت کا یہ کربلا والوں کی, ایک رخ کربلا والوں کی ولایت کا یہ بھی دیکھیے گا کہ جب ولایت آتی ہے تو اپنے سے زیادہ پرواہ امام وقت کی ہوا کرتی ہے. آج ہمیں کتنا خیال اپنے امام وقت کا, صبح سے شام تک کتنی مرتبہ میں اپنے امام وقت کو یاد کرتا ہوں, اپنی خوشیوں میں بلاتا ہوں, اپنی شادی میں. زندہ امام ہے, کسی کو انکار ہے؟ حاضر و ناظر, کسی کو انکار ہے؟ کتنی بار اپنی خوشیوں میں انوائٹ کیا, مولا تشریف لائیے. کتنا مولا کا خیال رکھا, جب میرے قدم بڑھے کیا مجھے خیال آیا کہ میرا امام حاضر و ناظر ہے, مجھے دیکھ رہا ہے. اگر ولایت آئے تو کربلا والوں جیسی آئے کہ مرتے مرتے بھی اپنے سے زیادہ, اپنے بال بچوں سے زیادہ امام وقت کا خیال ہے. بس تمام ہو گئی مجلس. تاریخ نے کیا لکھا, جب مسلم ابن اوسجہ ضعیف صحابی زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر گرے ہیں اور امام حسین آپ کے سرہانے پہنچے. حبیب ابن مظاہر بھی موجود تھے, بچپن کا ساتھ ہے. حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں مسلم اپنی زندگی میں ایک چھوٹا بچہ چھوڑ کر جا رہے ہو, ایک زوجہ چھوڑ کر جا رہے ہو, کوئی وصیت ہو تو کرنا, اگر زندہ رہا تو پورا کروں گا. میں اور آپ ہوتے تو کیا کہتے, لیکن ہزاروں سلام ایسی ولایت کو, ہزاروں سلام ایسی قربانیوں کو. یہ نہیں کہا میرے بچے کا خیال رکھنا, میری بیوی کو گھر سے پہنچا دینا. عجیب جملہ کہا. ایک مرتبہ مسلم ابن اوسجہ کہتے اوصیکم بہذا المظلوم, میں تمہیں اس حسین مظلوم کی وصیت کرتا ہوں. اے حبیب جب تک زندہ رہنا میرے آقا کا خیال رکھنا. اللہ اللہ, کیسی ولایتیں تھی کہ اپنے سے زیادہ, اپنے مال اور اپنی اولاد سے زیادہ امام وقت کو چاہا ہے. صرف کہانی بے ابی انت و امی و نفسی, بلکہ قربان کر کے بتایا مولا یہ ہزاروں بار جانیں دے دی جائے, ہر جان آپ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے. ایسی ولایت پروردگار ہمیں عطا کر دے کہ ہم اپنا ہر چیز اپنے وقت کے امام پر قربان کر سکیں. تاریخ نے لکھا ادھر مسلم ابن اوسجہ کی آگ بن ہوئی ہے, امام حسین نے کیا دیکھا, ایک چھوٹا سا بچہ ہے, تلوار زمین پر خرچ دے رہی ہے, خیمے سے دوڑتا ہوا مقتل کی طرف چلا.
امام حسین نے سرکار وفا کو بلایا، بلا کے بھائی عباس سے کس کا بچہ اسے لے کر تو آؤ۔ تاریخ نے سرکار وفا گئے، بچے کو بڑی محبت سے آغوش میں اٹھایا، دل تو کہتے سرکار وفا سے کو مولا ذرا ایسے اٹھائیے گا کہ سکینہ نہ دیکھنے پائے۔ چاہے سرکار وفا اتنی محبت سے اٹھا رہے تھے، جانتے تھے اب اس کا باپ دنیا میں نہ رہا اور یتیموں کے ساتھ سلوک بھی یوں ہونا چاہیے، لیکن ہاں حسین کی یتیمہ کبھی تماچے کھاتی تھی، کبھی گوشوارے چیرے جاتے تھے، کبھی دامن میں آگ لگا دی جاتی تھی۔ اے بابا اب میں سمجھ گئی یتیمی کس کو کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، آپ کی اولادوں کو خدا سلامت رکھے، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ آج محرم کی 5ویں شب ہو گئی، 4 شبیں گزر چکی ہے، 4 شبیں اور باقی ہے۔ آپ دیکھیں کتنی رونقیں ہیں، لیکن کچھ دن بعد عزاخانے اجڑ جائیں گے، یہ شور و غوغا نہ ہوگا۔ بڑے مختصر سے دن ہے، اطمینان سے گریہ کیجئے، حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ کو حسین کا۔ جزاکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تاریخ نے لکھا سرکار وفا نے بچے کو اٹھایا، امام حسین کی آغوش میں لے آئے۔ مولا حسین نے پوچھا بیٹے تم کس کے لال ہو، کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا آقا جس کا لاشا آپ کے پاس پڑا ہے اسی مسلم کا بیٹا۔ اللہ اللہ، تاریخ نے لکھا جیسے جناب مسلم، جیسے امام حسین نے دیکھا یہ کوئی اور نہیں، جناب مسلم ابن اوسجا کا بیٹا ہے، کہتے بیٹا خیمے میں چلے جاؤ، تمہاری والدہ کے لیے تمہارے بابا کا داغ کافی ہے۔ اللہ اللہ، بچے نے سر سے پیر تک دیکھا، دیکھا کہتا آقا یہ جو جنگی لباس دیکھ رہے ہیں نا یہ میری ماں نے مجھے پہنایا ہے۔ اللہ اللہ، صرف اصحاب ہی نہیں مائیں بھی ایسی تھی کہ ذرہ برابر طریق نہ کیا، جو کچھ تھا کہ حسین آپ پہ قربان۔ اللہ اللہ، تاریخ نے لکھا امام حسین ابھی بچے کو تسلی دے رہے ہیں، در خیمہ سے آواز آئی آقا مسلم اپنا تحفہ پیش کر چکے، اس بیوہ کا تحفہ بھی قبول کر لیجئے۔ ارے حسین کیا کہتے، اللہ اللہ، شاید امام حسین نے اپنی غربت پر گریہ کیا ہوگا۔ ارے کیسا وقت آ گیا ہے، ایک گود کے پالے بچے حسین۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم